حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اور اسی طریقے سے حج کے ذریعے دینی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن ضمناً اس میں بہت سے دنیاوی اور ملی فوائد بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے دینی و دنیاوی فوائد دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ حج اور عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ حج کرنے کی وجہ سے، عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ رب العالمین سیئات کو مٹا دیتا ہے۔ تو کیا پتا چلا میرے بھائیوں، جہاں حج کے دینی فوائد ہیں وہیں دنیاوی فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ دینی فوائد میں بہت بڑا فائدہ اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ جب آپ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں نا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جنت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ عمرہ سے لے کر عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک عمرہ سے لے کر کے ایک عمرہ۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور جس کے اندر گناہ کا شائبہ نہ ہو، جس کے اندر ریا کا شائبہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، پبلسٹی نہ ہو، صرف اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، دھوکہ دڑی نہ ہو، فریب نہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ گناہوں کی معافی بھی بہت بڑا نفع ہے کہ ایک انسان جب حج کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو شخص حج کرے، نہ کوئی شہوانی فعل کرے اور نہ کوئی نافرمانی کرے، تو واپس اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر آئے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس سے کچھ گناہ نہیں ہوا ہوتا، ایک دم سیم اسی طرح سادہ ورق کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، حج اپنے سے پہلے کے جو گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ اسلام تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور یہ کہ ہجرت اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے، اور یہ کہ حج اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ گویا کہ جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو ریا، نمود، پبلسٹی سے دور رہیں۔ سب سے پہلے نمازی بنیں، حج سے پہلے نمازی بننا ضروری ہے۔ آپ حاجی ہو جائیں لیکن نمازوں کی پابندی نہ کریں، آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ حاجی بن کر کے آتے ہیں اور وہی زندگی گزارتے ہیں جو زندگی پہلے گزارا کرتے تھے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو آپ کے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے حج کے اندر کوئی نقص ہوا، کوئی کوتاہی ہوئی، تو اللہ رب العالمین کو آپ کے حج کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نیک اعمال ضروری ہے، اور ان نیک اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین بروز قیامت سب سے پہلے سوال کرے گا کہ تم نمازی تھے یا نہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم حاجی تھے کہ نہیں، کیونکہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور وہ مال ضروری ہے حج کے لیے جس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو، حرام کا شائبہ نہ ہو۔ اگر آپ حرام مال کے ذریعے حج کرتے ہیں تو پھر آپ کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ فائدہ ہو آپ گناہ بٹور کر کے آئیں گے، کیونکہ آپ نے پاک گھر کی زیارت کا قصد کیا حرام مال کے ذریعے۔
اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے حج کیا تو حج جائز مال کے ذریعے کیا یا حرام مال کے ذریعے کیا، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے اگر آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے تو یہ تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کے پاس جائز مال ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ حج نہ کریں، ورنہ اس حج کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حج کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا جمع ہونا اور اس بات کا مظاہرہ ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کالے گورے سرخ سب ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، کسی بھی رنگ یا زبان کی وجہ سے کسی کو برتری حاصل نہیں، سب بھائی بھائی ہیں۔ اس موقع پر سب کا ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہونا اور مشکل میں گرفتار اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے سوچنا اور اس کا بندوبست کرنا ہے۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ اس موقع پر تجارت، صنعت، اسی طریقے سے مزدوری وغیرہ کے ذریعے حلال روزی کمانا بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے حج کرنے کی وجہ سے بہت سارے عمال حلال روزی کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، بعد میں جا کر کے ان کو ان کا مکافہ اور ان کی اجرت ملتی ہے۔ تو صنعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، مزدوری بھی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حج کے دنیاوی اور دینی فوائد دونوں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، اور یہ بھی فضل ہے، اگر آپ جائز کمائی تلاش کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر۔ یہ مسلمانوں کی بین الاقوامی مصنوعات اور پیداوار سے آگاہی اور تمام دنیا کی باہمی تجارت منظم کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر دنیا بھر کے علماء سے ملاقات اور دین و دنیا کے علوم میں اضافہ بھی حج کے فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس سفر کے دوران دنیا کے مختلف علاقوں اور لوگوں کے حالات سے واقفیت بھی بہت بڑا علم ہے، جو حج کی برکات میں سے ایک عظیم برکت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج مسلمانوں کے بے شمار سیاسی، اقتصادی، معاشی اور تمدنی فوائد کا جامع مرکز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر حج کے فضائل آپ بٹورنا چاہتے ہیں، ان دنیاوی اور دینی فوائد کو بٹورنا چاہتے ہیں، تو اخلاص اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے حج کے اندر اخلاص نہ ہو، متابعت رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو، تو پھر آپ کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے آپ عمرہ اور حج کرنے گئے ہیں، آپ کے میزان حسنات میں کوئی بھی ثواب اکٹھا ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کے اندر اخلاص اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔